کہ اس واقعہ کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے بے جا الزام تراشی اور تنقید کا، ناجائز تنقید کا جو سلسلہ روا رکھا گیا، یقیناً وہ قابل مذمت ہے۔ واقعہ کا ہونا، وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسز انتہائی افسوسناک ہے، اس کی بھرپور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ۔ کہاں کمزوری پائی گئی، کہاں ویکنس تھی، لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بے جا الزامات کی بات کی گئی جو کہ ایسے موقع کے اوپر انتہائی نامناسب تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے آئندہ اس ناسور کو قابو کیا جائے گا۔ کیا وہ اقدامات ہیں جو کہ بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ پھر یہ جو ایک دہشت گردی کا ایک ریلا آیا ہے، ایک ویو آئی ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعماء، وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں یا کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یا وہ علاقائی کوئی بات ہے، اس کو سب کو پس پش ڈال کر ہم ایک یکجاں دو قالب کی طرح ہم اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قومیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بڑے سیٹ بیک کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم مل کر اس پر قابو پائیں گے اور تمام قوتیں، تمام وسائل اس کو ہم بروئے کار لائیں گے، اور اس وقت تک یہ اجلاس اس بات کی گواہی دیتا ہے اور کمٹمنٹ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا پھر مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ جو ماضی قریب کے ماہ و سال گزرے ہیں اس میں ضرب عضب اور رد الفساد کے جو مارکے ہوئے، اس کے نتیجے میں یقیناً دہشت گردی پاکستان میں دم توڑ گئی، لیکن اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پوری دنیا، ہمارے دوست بھی اور مخالف بھی، ناقد بھی، اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر شدید قسم کی دہشت گردی جو چاروں صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی، اس کا خاتمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یقیناً اس میں افواج پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی۔ ہزاروں افسران اور سپاہی، بلکہ ان کے خاندان کے افراد وہ شہید ہوئے، اور انہوں نے جگہ جگہ ان دہشت گردوں کا بڑی دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ ہماری پولیس نے، سول آرم فورسز نے، انہوں نے عظیم قربانیاں دیں۔ ہمارے شہریوں نے، آج اگر کوئی بچہ یا کوئی ماں
اگر بازار میں کوئی لم کر رہی ہوں تو شاید اس کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ کسی دہشت گرد نے ان کو زخمی کیا تھا۔ اس حد درجے کی جو صفاقی ہوئی اور جس دلیری اور بہادری سے عام شہریوں نے، سول سوسائٹی نے ان کا مقابلہ کیا، تاریخ ہمیشہ ان شہیدوں کو، ہیروز کو سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی اور ان قربانیوں کو کبھی بھی بھلایا نہ جا سکے گا انشاءاللہ۔ مگر آج اس کے لیے ہمیں تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا، حق بات کہنی ہوگی، جس کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ اگر یہ واقعہ خدا نخواستہ کوئی سازش کا حصہ تھا تو ماضی قریب کے جو واقعات ہوئے یا پچھلے کہہ لیجیے کہ چند سالوں میں جو واقعات ہوئے تو وہ کس کا حصہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ اور سوچتا ہوا دماغ اس بات پر مکمل طور پر متفق ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اس کو کچلنے کے لیے ہمیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے چند واقعات، چاہے وہ نوشہرہ میں ہوئے یا بنوں میں ہوئے یا پشاور میں ہوئے یا اس عظیم صوبے کے دوسرے علاقوں میں ہوئے، ہر بار یہ تانا ملتا تھا کہ وفاق ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اور وسائل کی کمی ہے۔ میں نے ابھی جو پچھلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں نے حقائق کے ساتھ، نو فکشن بٹ اونلی فیکٹس، احمد ولی صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہاں پر وہ تشکیل، وہاں پر لوگ آئے، مجھے انہوں نے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے وہاں پر بتایا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 417 ارب روپے جو 2010 کا NFC ایوارڈ بڑی محنت سے اور ارک ریزی سے اور چاروں صوبوں کی اور وفاق کی ایک وننگ سپورٹ کے ساتھ، اور اس کا میں حصہ بقدر جسے اس کا کریڈٹ میں دوں گا اس زمانے کی وفاقی حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی اور چاروں صوبوں کی حکومتوں کے جو لیڈرشپ تھی ان کو اور سیاسی زعماء کو کہ انہوں نے مل کر NFC ایوارڈ انہوں نے اچیو کیا۔ اور اس میں سب سے پہلی آئٹم یہاں پر میں گورنر کے پی اور چیف منسٹر کے پی اور کے پی کے جو زعماء بیٹھے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ جو بیٹھی ہے دائیں اور بائیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ولنگلی اس وقت فیصلہ کیا اور یہ لاہور میں فیصلہ ہوا تھا اور وہاں پر طے پایا کہ تمام کٹوتیوں سے پہلے جو صوبوں کے حصے ہیں یا وفاق کا حصہ ہے اس سے پہلے یہ آئٹم ہوگی کہ 1% کے پی کو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ کے پی اس وقت اور آج بھی پاکستان کی فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے جو کہ دہشت گردی کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے۔ تو 417 ارب روپے 2010 سے